نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں، نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی مصطفیٰ سبحان اللہ سے کہہ رہے ہیں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو۔ میں پھر قاضی صاحب کے سٹیج پہ اعلان کرنے لگا ہوں، کیا اعلان کرنا؟ حسین تیرا نام زندہ رہے گا، تیرے غلام زندہ رہیں گے، تیرے نام بھی زندہ رہیں گے، سنی کانفرنس میں تیرا ذکر قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ ہم اعلان کرتے ہیں، قاضی صاحب کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہمیں یزید سے آر ہے، حسین سے پیار ہے۔ الحمدللہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، وعلی وصحبه نجوم الهدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، حیات جاودہ آئی ہے جانبازوں کے حصے میں، ہمیشہ جینے والے ہیں یہ جتنے مرنے والے ہیں، غازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردان نمازی کی ضرورت ہے، ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے، ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے، حسین بن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے، مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے، مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے، حیات دائمی گردن کٹانے ہی سے ملتی ہے، محبت کی علامت ہے عبادت میں فنا ہونا، محبت کی علامت ہے عبادت میں فنا ہونا، اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔
معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ بہنوں و عزیز الدین، خالص تعلیمی تبلیغی اسلامی روحانی اور نورانی یہ سنی کانفرنس ہو رہی ہے، اور آج بھی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ سرمایہ اہل سنت متاع اہل سنت حضرت مولانا عبداللہ مخلص جامع برکاتہ ملانی اور انہوں نے رفقہ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تو سامرات کی حاضری اللہ قبول کرے۔ مخلص عبداللہ صاحب نے میرے ذہن میں جیڑا موضوع لایا ہے وہ ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطور، شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین صادق رضی اللہ عنہ، آپ دی اور آپ کے رفقا کی شہادت کا ذکر ہے انہوں نے حکم۔ یہ دینی محفل ہے، ایک منٹ کی فضیلت سن لو پھر میں بیان شروع کروں۔ دینی محفل کے اندر نبی کا سارا دین زندہ ہو جاتا ہے۔ میں سبحان اللہ دیکھنا کرنا کوئی نہیں جانا۔ دینی محفل کے اندر پورا دین زندہ ہو جاتا ہے، اور دینی محفل اس درخت کی جڑ کی طرح ہے جس جڑ کے اندر پانی لایا جائے تو شاخاں ہریاں بھریاں ہوندیاں ہیں۔ دینی محفل کے اندر تیرے ایمان کی جڑ نو قرآن و سنت کا پانی لگتا ہے، پھر اعمال دیا شاخاں لگتی ہیں، اور مغز گفتگو ہوئے گی اور ٹائم ضائع نہیں کرانا۔ دینی محفل جس طرح مریض کو دوائی کی ضرورت ہے، کلمہ پڑھن والے نے ایسی محفلوں کی ضرورت ہے۔ پنجابی سمجھا؟ دینی محفل فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماندے نے تسی مینوں دل وچ یاد کرو، میں بھی تانوں دل وچ یاد کراں گا، تسی بندیاں چ یاد کرو، میں فرشتیاں چ یاد کراں گا، تسی دنیا چ یاد کرو، میں اس وقت یاد کراں گا جس وقت کوئی کسی نوں یاد کرن والا نہیں۔ دینی محفل مین سوچ کی طرح تسی گھر دے اندر پکھے لائے، گھر دے اندر 10 بلب لائے، گھر دے اندر 3 اے سی لائے، پانی والی موٹر لائی، اور پکھے لائے، لیکن یہ مین سوچی بند ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے انگریز بے ایمان نے دینی محفلوں کی جڑاں دے اندر ایسا زہر سٹیا کہ تاکہ لوگ دینی محفلیں منعقد نہ کرن، انہاں دا ایمان تازہ نہ ہوئے۔ میں دعا ہی کر سکتا بڑے قاضی صاحب لئی اور چھوٹے قاضی صاحب لئی کہ انہوں نے اس ایمان کی جڑ نو قرآن و سنت کا پانی لا کے تواڈے ایمان نو بھی، تواڈیاں نسلاں دے ایمان نو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ دینی محفل کوئی 5 میل تو آیا، کوئی 10 میل تو آیا، کوئی 15 میل تو آیا، کوئی سائیکل تے آیا، کوئی سکوٹر تے آیا، کوئی کار تے آیا، کوئی 50 میل تو آیا،
اور اتنی بابرکت محفل ہے کہ فرشتے آسمانہ کو سفر کر کے آ گئے ہیں، آسمانہ کو سفر کر کے آ گئے ہیں، وہ تو اڈے بچ بیٹھے ہیں اور پھر پر ملتے ہیں نہ تو وہ سبحان اللہ میں تو ٹائم نہیں پر ملتے ہیں، پھر 3 اعلان فرشتے 3 اعلان کرتے ہیں، آن والو جنت تہاڈے تے حرام ہے، آن والو دوزخ حرام ہو گئی۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے دینی محفل وچ آن والو تیری برکت نال رب نے تہاڈے گناہاں نو معاف کر دیا۔ اچھا ایک شاہ صاحب بھی ذرا گرم تار سی میں ذرا ٹھنڈی وہ جنازی میں وہ جمالی ہیں فرشتے آتے ہیں تو 3 دعاواں یارو بکری دی محفل وچ بیٹھو، بکریاں دی محفل وچ عاجزی آئے گی، اونٹ دی محفل وچ بیٹھو تکبر کینہ آئے گا، گھوڑیاں نو پالو تکبر آئے گا، پہاڑی علاقے چ دل سخت ہو جائے گا۔ اگر پہاڑ کا اثر ہو سکتا ہے، اونٹ کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے، بکری کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے، تو یاران مصطفیٰ کی محفل پھر میرے تیرے تے کیویں اثر نہ ہوئے گا۔ اہل سنت والجماعت کی ہاں شہداء کی کوئی کمی نہیں۔ میں نے 5 منٹ دیو پھر میں ذرا پلیٹ فارم دے دیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں شہداء کی کوئی کمی نہیں، شہداء بدر بھی نے، شہداء احد بھی نے، شہداء حنین بھی نے، شہداء کربلا بھی نے، شہداء مدینہ بھی نے، میرے کوئی کمی نہیں، بلکہ سلام سنی کانفرنس سے چاہنا ہے۔ جب میں حرم بل دیکھنا سمیہ دی لاش لٹک ہوئی نظر آئی، جب میں مصلی رسول دیکھنا مراد مصطفیٰ تڑپدا ہوا نظر آ رہی ہے، میں قرآن کھول کے دیکھنا شہید عثمان دا خون نظر آ رہا ہے، میں احد کے اندر جانا 74 صحابہ دیا قبرہ بما امیر حمزہ 11 ٹکڑے میں نظر آ رہے ہیں، میں کربلا پہنچنا 72 تن قربان ہوندے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر میں نے کہہ لین دیو قدم قدم روش روش قدم قدم روش روش یہاں لہو وہاں لہو، بتاؤں کیا یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ مولانا کربلا سر نہ تھا، قبر نہ تھی، سر نہ تھا، قبر نہ تھی، جسم کفن پوش نہ تھا، کہہ سکو کہہ دو کہ حسین اب بھی سبب ہوش نہ تھا۔ جزاک اللہ، نعمت مصیبت نہیں، کون حسین؟ جن دی زبان نانا مصطفیٰ چوسدا سی، سنگدا بھی سی تے چمدا بھی سی، چمدا بھی ہے سنگدا بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا چمن کا کیا پتہ ہے، سنگ دے کیوں؟ فرمایا نہ شہزادہ نہیں زلفیں جنن جنت خوشبو آ رہی ہے۔ میرا سارا بیان انشاءاللہ اس سے موضوع ہے۔ کون حسین؟ حضور گزر رہے ہیں، میں ان تقریر اتنے کر رہے فاطمہ دا گھر میں نظر آ رہا، حضور گزر رہے ہیں، اندر رون دی آواز ہے، رک گئے، بندہ کر گئے، بیٹی انہاں نے چپ کرا لا، انہاں دے رون تے محمد دا دل بھی دکھ جانا ہے۔ بالکل نہ بہت سبحان اللہ، میں بھی تو کوئی غرض نہیں،
میں تقریر سنانی کو کون حسین دوران خطبہ علماء بیٹھے پوچھے اسی صف دا تنکا نہیں چک سکتے گل نہیں کر سکتے سنتا نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں مولانا دوران خطبہ شہزادے نکلے کبھی چھوٹا گر گیا کبھی بڑا گر گیا حضور نے خطبہ چھڑ دیتا اونا دونوں شہزادیاں نے اٹھا کے ایک نو سجے پاسے بٹھا لیا دوسرے نو کھبے پاسے بٹھا لیا کون اہل بیت کون حسین جو سجدے کی حالت کے اندر نانے کی پشت پہ سوار ہو گئے سبحان ربی اللہ سجدہ ذرا لمبا ہو گیا ایک صحابی نے سجدے کو سر چک لیا سر چکیا کہتے حضور اللہ کا تو نہیں پیارے ہو گئے جب وہ سر انہیں چکیا کہ حسین وال ذرا ہاتھ بڑھایا میرے بعد اللہ دے نبی نے سجدے کی انج کیتا انہوں بیٹھا رہن دے انہوں اتارن دی ضرورت ہوئی نہیں ہے میرا پیغام دیو نا سنبھال رکھیو اور سنبھال رکھیو یہ فرقے تمہارے ہیں عمر بھی ہمارے ہیں حسین بھی ہمارے ہیں سنبھال رکھو ایک جملہ کہتا ہوں اگر توجہ ہے 23 ہجری مولانا 23 ہجری فجر یکم محرم مراد مصطفیٰ جائے اور 61 ہجری اصل کے بعد نواسہ رسول جائے حال بھی نہیں پتہ لگ گیا 23 ہجری عمر کی شہادت یکم محرم 10 محرم 61 ہجری حسین جا رہے ہیں حال بھی نہیں پتہ چلیا یکم محرم بہنوئی جا رہے ہیں 10 محرم سارا جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں لگا تھا اسی کا جو تقریر رہتا تھے وہ کھٹے توڑ دے بہت سمجھ کوئی صبح ہی پتہ لگے ایک اثر ویلے جا رہے ہیں ایک اثر ایک فجر ویلے جا رہے ہیں ایک 23 ہجری میں جا رہے ہیں ایک 8 ہجری میں جا رہی ہے یہ تسی پڑھے لکھو تھے جملہ کہہ کے تقریر اگے جاری کرنا محرم خوشی کا مہینہ سے کیوں آدم دی دورہ قبول ہو ابراہیم کے آگے گزار ہوئے میں تفصیلات نہیں جانتا ادریس کے درجے بلند پتہ لگے تو ہے اے محرم خوشی کا مہینہ سی لیکن 2 شہادتاں نے تاریخ اسلام کا نقشہ بدل دیتا 23 ہجری نو عمر دنیا تو گیا 61 ہجری نو حسین گیا اے خوشی پھر غمی دے اندر تبدیل ہو گئی اللہ تعالیٰ سمجھن کی توفیق دے کہو آمین کون حسین جنہوں ابو بکر جنہوں نانا کنیا کے سوار کرتے ہیں نظر پہ گئی عمر کی میں عمر سواری آ رہا ہے تو سوار بھی تو بڑا آنا ہے ذرا اچھی کہہ دے تو سوار بھی آ رہا قاضی مگر حسین اور حالے بھی کسی سانو کہتے حسین ہی نہیں بڑے قاضی صاحب دے نام بھی حسین لگ گئے تو چھوٹے قاضی صاحب دے نام دے نام بھی حسین لگ گئے کون حسین کندھیا تے چڑھ گیا میں مان لیا جیڑا حضور دے کندھیا تے بیٹھ گیا وہ بھی سنیاں دا پیر ہے جیڑے تے حضور کندھیا تے بیٹھ گئے وہ بھی سنیاں دا پیر ہے جو کھاتا رہا وہ بھی پیر ہے جو کھلاتا رہا وہ بھی پیر ہے جس نے بیٹی لی ہے وہ بھی سنیوں کا پیر ہے جس نے بیٹی دے کر نبوت کا گھر آباد کیا وہ بھی ہمارا پیر ہے جو کوفے میں سو گیا وہ بھی ہمارا پیر ہے جو محمد کے روزے میں سو گیا وہ بھی ہمارا پیر ہے دونوں آپ دونوں کون حسین منظر چکر دیکھو کون حسین گلشن رسالت کی بہار حسین ہے دین کا مطلع انوار حسین ہے دوش مصطفیٰ کا شاہ سوار حسین ہے جنت
مصطفیٰ کی یادگار حسین ہے. سمجھ آ گئی؟ میرے بندے حسین ابن علی جس وقت ولادت ہو گئی، مینوں مخلص رسول اللہ صاحب کہہ رہے سن کہ نام سٹاپ تقریر ہو گئی. نہیں سن رہے نام سٹاپ کر لیں. جب ولادت ہو گئی سیدہ زہرا نے پیغام بھیجا میرے ابے نو بلا کے لے آؤ، میرا دل چاہتا ہے کن حسین دا ہوئے، آواز میرے ابے دی ہوئے اور نام اللہ دا ہوئے. اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اذان مکمل ہو گئی حضور نے اپنا لعاب کٹیا، کٹ کے حسین کی زبان پہ رکھیا. یہ کی کہتے ہیں؟ کٹی کہتے ہیں. حسین کی زبان پہ رکھیا. نہ ماں کہنے لگی بیٹا حسین تیرے کنا دے اندر اذان عام بندے نے نہیں پڑھی، تیرے کنا دے اندر اذان اس نانے نے سنائی ہے جڑا کدی فرشاں تے چلدا ہے کدی عرش معلا دا مہمان بن جاندا ہے. افغانستان والے بالکل ہی سبحان اللہ پڑھنے لگا. اب تیرے کنا دے اندر اذان اس نانے نے سنائی ہے جدی مٹھی چ کینکرا کلمہ پڑھ دیاں نے، جدے اشارے تے چند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے، جیڑا پیشانی خدا نو دکھاوے اللہ قبلہ ہی بدل دیندا ہے. اس نانے نے اذان پڑھی ہے. دنیا دے بادشاہ باتھ روم وچ جان بدبوواں اٹھدیاں نے، او جاوے تے خوشبوواں اٹھدیاں نے. ایسے نانے نے اذان پڑھی جہدیاں حرکتاں نو رب نے قرآن دے حروف بنا دیتا. اونے پڑھی ہے جیڑا بیٹھ جاوے اس جگہ نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیندا ہے. جس قبرستان وچ کھلو کے او دعا کرے رب و قبرستان جنت البقیع بنا دیندا ہے. اس نانے نے تیرے کنا چ اذان پڑھی ہے جیڑا رب نے سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، محمد دا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا. اس نانے نے اذان اماں جی کر کی کرتے ہیں اماں جان سے فرما پتر اذان کی لاج رکھنا. اماں جی لاج رکھ کے دکھاواں گا پتر کس طرح لاج رکھے گا. اماں لوگ قرآن پڑھیں گے مسجداں دے اندر، لوگ قرآن پڑھیں گے خانقاہاں میں بیٹھ کے، لوگ قرآن پڑھیں گے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے، لوگ قرآن پڑھیں گے بیت المقدس کے اندر بیٹھ کے، لوگ قرآن پڑھیں گے ہاں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، لوگ قرآن پڑھیں گے ریڈیو اسٹیشن پہ بیٹھ کے. میرے بھائی یا اللہ ایک ہی کہہ رہے ہیں فرمایا لوگ قرآن پڑھیں گے دکانوں کے اندر بیٹھ کے. اماں جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، نانے کے دین پہ ایک ایسا مشکل وقت آئے گا میں نیزے دی نوک تے محمد کا قرآن پڑھ کے سناواں گا. قرآن پڑھ کے حضرت حسین کہتے ہیں میری ساری زندگی جب بھی میں نے نماز پڑھی ہے نماز کے بعد میں نے قرآن کو بلا ساری زندگی حسینی وہ ہے جو قرآن پڑھے. حسین کہتے ہیں میری زندگی کی کوئی نماز کھاتی نہیں جس کے بعد میں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. حسینی ہے وہ جو قرآن کی تلاوت کرے، حسینی وہ ہے جو صبر کا مظاہرہ کرے، حسینی وہ ہے جو عورتوں کے پردے کا خیال کرے، حسینی اس کو کہتے ہیں جو خون سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے. نانا حسین اس کو کہتے ہیں جو باطل کے مقابلے میں 72 تن قربان کر دیتا ہے لیکن ظالم کی بیعت نہیں کرتا. کوئی نماز ایسی نہیں جس کو بعد میں قرآن تجھے پڑھو گے قرآن
قرآن میں ہر نماز کو بعد قرآن کی تلاوت کی. یا اللہ تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ یا اللہ ہر نماز کو بعد قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا انہاں کی تربیت ہی قرآن کے سائے میں ہوئی. انہاں کی تربیت قرآن کے سائے میں ہوئی ہے. ذرا دیکھو باپ کون ملا؟ باپ ملا اس کا نام حیدر کرار ہے. ماں ملی زہرا اس کا نام ہے. نہیں پھر یہ ان کو نانا ملا جس کا نام محمد ہے. نانی ملی خدیجہ الکبریٰ ہے. ان کے فضائل کو دیکھو، خصائل کو دیکھو، ان کے فضائل اور خصائل کو دیکھو. اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا کیا. ان کے گھر میں قرآن اترا ہے. اس لیے حسین کہتا ہے کوئی نماز خالی نہیں جس کے بعد میں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. قرآن کے اندر کتوں سیکھے پوچھو ذرا سنی کانفرنس سے جان والے حسین قرآن پڑھن دا والے کتوں سیکھیا؟ انہیں کیا سنو چاچا جان محاصرے دے اندر علی بن باپ نے بھیجیا کہ جاؤ چاچا جی کے دروازے تے جا کے پہرا دیو اور سکھ لو دے دروازے تو قرآن کی میں پڑھیا جاندہ ہے. پیاسے رہ کے سجدہ کی میں کیتا جاندہ ہے. پیاسے رہ کے اللہ اللہ کس طرح ہوندی ہے. 40 دن دا پیاسا اندر ہے. او دے دروازے تو سکھ لو. اوہ میرے بڑا پوچھن والیو میں قرآن پڑھن دا وال سیدنا عثمان غنی دے دروازے تو سکھ کے آیا. صحابہ کا تذکرہ سنتے ہیں محبت نظر آئے بیت کا ذکر سنتے. جس وقت قرآن دی تلاوت پھر میں کہہ رہے ہیں حسین تیرا نام زندہ رہے گا قیامت کی صبح تک. اس لیے کہ تو نواسہ رسول ہے. اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا. تو دیگر گوشہ بطول ہے. اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا. تیری رگوں میں علی کا خون ہے. علی کا خون ہونا بڑی سعادت ہے. زہرا کا بیٹا ہونا بڑی سعادت ہے. نبی کا نواسہ ہونا بڑی سعادت ہے. بلکہ سنی کانفرنس میں آنے والوں اس لیے نام زندہ رہے گا. سجدے فرش والے بھی کرتے ہیں, عرش والے بھی کرتے ہیں, زمین والے بھی کرتے ہیں, آسمان والے بھی کرتے ہیں, حوریں بھی کرتی ہیں, غلمان بھی سجدے کرتے ہیں. ایئر کنڈیشن کمروں میں سجدہ کرنا آسان ہے. بڑی بڑے قالینوں پہ بیٹھ کر سجدہ کرنا آسان ہے. لیکن حسین کی طرف دیکھو علی اکبر کی جوانی لٹ چکی ہے اور وہ محمد قربان ہو چکے ہیں. مسلم ٹکڑے ہو چکا ہے. علی اکبر قربان ہو چکا ہے. عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں. حضرت قاسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. علی اصغر گود کے اندر جان دے رہا ہے. حسین پاک کے جسم پر 72 سے لے کر 82 تک تیر و تلوار کے نشان ہے. اس کے باوجود اگر کوئی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ قضا نہیں کرتا تو اس کا نام حسین ابن علی ہے. دائما موضوع نہیں گئے ہیں توجہ میرے بلے پھر میں ایک جملہ حکمرانوں آٹا مہنگا کر دو برداشت, چینی مہنگی کر دو. کتنی بیٹھے ہو بولو بھی صحیح. حکمرانوں آٹا مہنگا کرو برداشت ہے, چینی مہنگی کرو برداشت ہے. مہنگے کرو برداشت ہے. لگاؤ میں جملہ کہنے برداشت ہے. چینی مہنگی کرو, آٹا مہنگا کرو, بجلی کے بل مہنگے کرو, گیس کے بل مہنگے کرو, یہ سب برداشت ہے. لیکن اس ملک پاکستان میں نبی اور صحابہ کا گستاخ برداشت نہیں ہوگا. ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو. مان نہ
اجازت نہیں دیتے۔ شان صاحب اکرم خلافت راشدہ، شان صاحب اکرم خلافت راشدہ۔ مجھے اتنے پریشان ہوں، میں کئی ملکوں کا دورہ کرتا ہوں اور ہر سال میں لندن جاتا ہوں، تو یہاں آگے حق چار کے لیے میں نے وہاں کانوں سے 4 یار کا نعرہ گونجتا ہوا دیکھا ہے۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ ایسا کیا ہے سجدہ، اس سجدے پر خدا کو بھی ناز ہے، تیری ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ ماننا مان تیری ناز پہنچنے کی اجازت نہیں۔ میری پچھلے ماہ گزشتہ ماہ صدر پاکستان سے میری ملاقات، نیٹ پہ تصویریں آئی ہوئی ہیں، ہم نے صدر کی موجودگی میں کہا اہل بیت اور صحابہ کے ہم عاشق ہیں، ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، رینجرز ہماری ہے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، آئین اور قانون کے دائرے میں احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، ریاست کا کام ہے، جو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں ریاست کا کام ہے ان کو سزا دینا، ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، فوج ہماری ہے، فوج آواز ہے، فوج ادارے ہمارے ہیں، پولیس والے آواز نہیں آ رہی، پولیس والے، رینجر والے، یہ ملک ہمارا ہے، لیکن ہم کسی کو غلیظ استعمال زبان نہیں کرنے دیں گے۔ نور الحق قادری جو وزیر مذہبی امور ہے، اس نے صدر کی موجودگی میں کہا، میں اس بات کا گواہ ہوں، اس نے کہا وہ صحابہ پہ بھونکنے والے اور بھونک کر تو لندن چلا گیا ہے، انشاءاللہ میں تیرے قدموں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹ کر پاکستان میں لا کر دکھاؤں گا۔ آواز نہیں آئی ذرا سبحان اللہ کہا۔ مرد آباد، مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ ایک دیوانہ ہے جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا، وہ نوا جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا، آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا، واہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، واہ حسین آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں، پھر کہو اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، واہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا، واہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں
اجالا کر دیا اجالے جو بات وہ مالی کھول نہیں سکتا اجالے جو بات وہ مالی ہو نہیں سکتا جو جھونکے سے ہاتھوں پر وہ نہیں سمجھ آئی ماننا مانتے ہی مرضی تیرے مننا نام کی فرق پہ ہے کیا پدی کا شوق اصحابی کرنا جو ستارہ ہے اور کالی بدلی اگے آگی جاوے یہ روشن ہے اصحاب کاف کا کتا چلا جگہ جملہ کہتے ہیں اصحاب کاف کا کتا چلا ولیوں کے ساتھ انہوں نے کیا چلے جا واپس شور مچائے گا سانوں بھی پکڑوائے گا انہیں کہا یا اللہ میں نے زبان دے میں تیرے نیک بندیاں نال گل کراں میں ان کو نال کر رہے ہیں توجہ کرو لکھا ہے مولانا انہیں پچھلے پیر کے سن پیچھے کھڑے کر رہے تھے اگلے پیر کی دعا بنا ان جاتا اگلے پیر کی کر رہے پچھلے پیر کے کھڑا ہو گیا یا اللہ میں نے اجازت دے میں نال گل کراں شور مچائے گا رونا پائے گا پونکے گا سانوں بھی پھنسائے گا ہاں میں کتا ہاں میں کتا لیکن میں پونکن والا کتا نہیں میں ولیاں نام پیار کرنے والا کتا وہ کتا جو ولیوں کے ساتھ چلا قرآن مجید کے اندر اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے جو ولیوں کی حفاظت کرے وہ خدا کی نشانی ہے جو بدر و احد میں محمد کی حفاظت کرے وہ اصحاب رسول کا مقام کتنا ہوگا شان صحابہ شان صحابہ پھر لاؤ شان صحابہ کوفے والے نے بیعت کی تین نعرے لائے یقین دہانی کرائی حالات بدل گئے لوگ بدل گئے دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد گورنر بن گیا انہیں کیا مسلم کو گرفتار کرو اور گرفتار کر کے میرے بول لے آؤ جب مسلم کو گرفتار کر لیا ابن زیاد کے دربار کے اندر لے آئے سر زخمی ہے ہاتھ زخمی ہے پیر زخمی ہے ہاشمی شہزادہ کھڑا ہویا ابن زیاد کہنے لگا اور 10 من دیو کہ نہیں من دے کہنے لگا میں نہیں مندہ اس لیے کہ یزید فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے دنیا دا کتا بھی ہے انہیں کیا مر جائے گا انہیں کیا زندگی عزیز نہیں میں نے ایمان عزیز ہے میں نے جان پیاری نہیں میں نے ایمان پیارا ہے انہیں کیا ختم ہو جائے گا انہیں کیا میں ختم نہیں ہوں گا تو کرنا جو کر لے انہیں کیا ہاتھ کے بڑا بیٹھ گئے حسین سے ہاتھ تے جڑے ہاتھ آ گئے نے وہ ہاتھ ہم کٹے جا سکتے ہیں بیت ظالم بھی نہیں کر سکتے پھر ابن زیاد کہنے لگا گردن چکا پر میں جڑی 5 وقت اللہ دے دربار چ گردن چک دی ہے وہ کسے ظالم دے اگے نہیں چک سکتی میں اسے نہیں سبق دے رہا ہوں میں بیت نہیں کروں گا میں گردن نہیں جھکاؤں گا یہ زندگی نہیں ہے یہ موت نہیں ہے یہ حیات ہے یہ زندگی نہیں ہے
سے ڈرتے لے جو ہے کوفے کے مین گیٹ پہ لے جا کے ذبح کر اس کا گھر زمین پہ گر گیا سر پہ لٹکا کوفے کے مین گیٹ پہ تلوار ماری مسلم بنا کے سر اوپر مولانا توجہ کر زمین پہ آ گئے ذرا حرم بل چلو نواسہ رسول حضرت زبیر کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آئی اس توجہ نہیں ہوتا اسماء کا پتر کون اسماء جڑی کرو روزانہ کھانا پکا کے 5 میل سفر کر کے پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ کے محمد اور ابے نو تازہ کھانا دے کے آ رہی ہے وہ اسماء جس کو ابو جہل نے تھپڑ مارا گر گئی خون نکلا وہ اسماء کا بیٹا عبداللہ بن زبیر لاش پہ کٹا اسماء کی عمر اس وقت 100 سال کے قریب تھی لاٹھی پکڑی اوپر میں دیکھنا واسطے آئی بیٹا کرے دیکھ کے پتہ کیا علامہ شبلی نے ترجمہ کیا ہے دیکھ کے کہنے لگی لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لیکن لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لیکن ان کی ماں نے نہ کیا رنج و علم کا اظہار اتفاقات سے ایک دن جو ادھر جا نکلی دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولی ایک بار ہو چکی دیر کے منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب کاش تھوڑی سبحان اللہ نکل گئی ہو چکی دیر کہ منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب اپنے مرکب سے اترتا نہیں اپنی یہ سوال پتر تیرا ایڈا لمبا خطبہ ہو گیا کہ حال تک تیرا خطبہ ہی نہیں ختم ہو رہے ماں پہ تیرا انتظار کر رہی ہے شہداء اسلام مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے مراد گھبرانا نہیں پریشانی ہونا 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھل رہا ہے مراد زندگی مخلص نے پوچھنا ہے کون ہے ساڈے کے بابے میں تے جا کے بتا مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے حیات دائمی گردن کٹانے ہی سے ملتی ہے ذرا سبحان اللہ کا جلوہ کرو تو میں بھی جلوہ کراؤں حسین بن علی جب کربلا دے اندر پہنچ گئے رات اللہ عبادت دے اندر گزر گئی محرم دی 10 تاریخ آ گئی نماز ہو گئی آواز آ رہی ہے حسین بچ جا آواز آئی حسین بچ جا میرا نام تقدیر فرمایا میرا نام بھی شبیر سبحان اللہ روچی کہہ رہا آواز آئی میں تقدیر ہاں فرمایا میں بھی شبیر ہاں پھر آواز آئی حسین بچ جا میں قضا ہاں فرمایا میرا بابا بھی مرتضی ہے پھر آواز آئی حسین بچ جا لو لوہان ہو جائے گا فرمایا میرا امتحان ہو جائے گا پھر آواز آئی حسین بچ جا میں سخت ہاں فرمایا میں بھی حیدر دا لخت ہاں پھر آواز آئی حسین بچ جا حسین بچ جا میں خونی دین ہاں پر میں بھی حسین ہاں پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا لو لوہان ہو جائے گا پر میں میرا امتحان ہو جائے گا پھر آواز آئی حسین میں سخت ہاں پر میں بھی حیدر دا لخت ہاں تو پیاسا ہے میرے ہاتھ کے اندر حوضے کوثر دا کاسا ہے پھر آواز آئی حسین بچ جا میں اجل دا تیر ہاں پر میں بھی تینا میری تصویر ہاں منافق علی سے زندہ ہے کافر ابو بکر و عمر سے زندہ ہے میں اجل دا تیراں فرمایا میں
مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں حضرت امام حسین کی قبر ہے 40 بھی ادھر 40 بھی ادھر 40 بھی ادھر 40 بھی آگے جنہیں قبریں بن گئی ہیں انہیں کے رحمتیں اتر رہی ہیں انہیں مغفرت ہو گئی انہیں رب نے جنت دے دی توجہ نہیں کرو خدا میاں توجہ کرو حسین کو مقام ملا نانے سے حسین کو فیض ملا نانے سے حسین کو مقام اور مرتبہ نانے سے ملا حسین کی قبر کی چاروں طرف 40 میل تک سونے والے جنتی ہیں کہ جنہیں نال سکتے جائیں نہیں نا پچھلے سے بالکل ہی سبحان اللہ نہیں کہا ہے اچھی کہو سبحان اللہ جو نال سوئے ان کا مقام اور مرتبہ وہ نہیں پتا چل گیا مجھے کہنے دو خدا میاں مجھے کہنے دو روزہ خدا نے دے دیا سینہ مصطفیٰ نے دے دیا تیری جنت پہ فیصلے ہو رہے ہیں وہ تو جنت پہ ستے پہ میں کہا جناب کوئی نہیں کیوں چل رہے کوئی کچھ چل رہے کلجی عقیدت ہے اس پر حسین سوال ہائے خدا میں کسی میرا جملہ نہیں سکتا اس پہ حسین سوال ہوا یہ شبیہ ہے یہ اصلی نہیں ہے یہ نقلی ہے نسبت اس کی طرف ہے اس لیے ہم اس کو چومتے ہیں خدا میاں جس گھوڑے پہ حسین بیٹھے اس گھوڑے کو تم چومتے ہو اور جس کے کندھوں پہ حسین کا نانا بیٹھتا ہو چومے نہ کرو دے نام نہیں تو چوم دے گا ذرا سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے ایسے بھی تو میں بڑا پریشان ہوں سبحان اللہ ابو جس طرح عمران مولوی فضل الرحمان کو پریشان ہے تو پریشان ہے سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے میں اجل کا تیر ہوں فقر میں بھی نامے کی تصویر ہوں کسی پڑھ دیں شاہ ہستو حسین بادشاہ دی ہستو حسین دی سردار نہ دار دس در دستے سنو گانا حسین نے کی کیا میں سر دے دیں گا میں ہاتھ نہیں دے گا توجہ میں سر دے دیں گا اکبر دے دیں گا اصغر دے دیں گا اور محمد دے دیں گا مسلم دے دیں گا محمد تن قربان کر دیں گا میں ظالم کے ہاتھ دے بیعت اچھی کرو تو میں نے پتہ لگے میں بیعت ہے میں سر کٹا سکتا ہوں بیعت نہیں کر سکتا خدا نہیں ہو صوفی کانفرنس میں آنے والوں حسین جس کو ظالم سمجھتا ہے حسین جس کو جابر سمجھتا ہے حسین جس کو عامر سمجھتا ہے حسین جس کو غلط سمجھتا ہے 72 تن قربان کر دیتا ہے بیعت نہیں کرتا علی جس کو حق سمجھتا ہے 25 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے چلو بس کرو رات جیسا ہے زندہ باد ٹھیک ہے ایک میں نرم ہے پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو آواز نہیں آئی پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو آواز آنی چاہیے شرافت ہو تو ایسی ہو
مصطفیٰ سبحان اللہ سے کہہ دیا شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو میں پھر قاضی صاحب کے سٹیج پہ اعلان کرنے لگا ہوں کیا اعلان کرنے حسین تیرا نام زندہ رہے گا تیرے غلام زندہ رہیں گے تیرے نام بھی زندہ رہیں گے سنی کانفرنس میں تیرا ذکر قیامت کی صبح تک جاری رہے گا ہم اعلان کرتے ہیں قاضی صاحب کا پیغام پہنچاتے ہیں ہمیں یزید سے آر ہے حسین سے پیار ہے آخر دعوانا ابھی انشاءاللہ آذان ہوگی اور آذان کے بعد عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی یا رب ہمارا کوشش فرما سب کی پریشانیاں دور فرما صحت عطا فرما تندرستی عطا ہماری اس کانفرنس کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما یا اللہ اس کانفرنس میں جو آئے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما فرشتے جو دعا دیتے ہیں یا اللہ سب کو نصیب فرما الہ العالمین ہمارا بیٹھنا اس کانفرنس میں جن لوگوں نے تعاون کیا دن رات محنت کی کوشش کی اللہ کو اپنے دربار میں قبول فرما اور قیامت والے دن صحابہ اہل بیت کے پاس ان کو جگہ نصیب فرما مخلص صاحب کے اخلاص جو ہے اس میں برکتیں عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ